افغانستان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اسے گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے. وہ ان کی یہ ہسٹری ہے کہ جب کوئی باہر کی طاقت آتی ہے وہ اکٹھے ہو کر ان سے لڑتے ہیں، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر آپس میں لڑتے ہیں. 2014 میں نے اپنا یہ تھیسس کمپلیٹ کیا، اور میں نے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے افغانستان سے اچانک، بغیر کسی پلان کے، بغیر اس چیز کے، تو ایک ویکیوم کی صورتحال کریٹ ہوگی، اور طالبان دوبارہ وہاں پر ایمرج ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری فورسز آئیں گی. یعنی کہ میری پریڈکشن آگے جو اس میں ہے مزید یہ بھی ہے کہ اب صرف طالبان نہیں، دوسری فورسز وہاں موجود ہوں گی. جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی آئیں گی، جو انٹرنل پاورز ہیں وہ بھی آئیں گی، اور پاکستان کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اسامہ بن لادن تو واز ون آف دا فیکٹر. ایکچوئل فیکٹر جو تھا وہ تو امپائر تھی بنانی کے جو چیک کر سکے یہاں پہ جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں ان کو. آلموسٹ 17 سال 18 سال ایک جنگ لڑی گئی، بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، پاکستان بہت زیادہ شکار ہوا، اور الٹیمیٹلی آج دوبارہ وہی طالبان جو 99 میں موجود تھے، آج دوبارہ وہی موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم شہزاد آفیشیل. اس وقت ہمارے ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس ڈاکٹر مقرب موجود ہیں، جن کی جو پی ایچ ڈی ہے، جو آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ اس حوالے سے چل رہا ہے، طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے ایشو کو لے کر. اسی کے اوپر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ، قانون، عالمی قانون کے تناظر میں ان کا جو ٹاپک ہے وہ رہا، اور اس کے اندر ان تمام تر باتوں کو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان تمام چیزوں کو اخذ کیا، وہ تمام تر جو چیزیں ہیں ریالٹی کے طور پر اب جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں، جو کہ ایک اچھے ریسرچر کی جو ہے وہ پہچان بھی ہے. اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں. سر، ہم خوش قسمت ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. بتائیے کیا کہیں گے آپ کا بیسیکلی. پہلے تو یہ بتائیے گا اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اب موجودہ دور میں سچ ثابت ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو ٹاپک تھا اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل تھا پاکستان ایٹ کراس روڈز، وار اگینسٹ ٹیررزم اینڈ انٹرنیشنل لا. سامعین کی ذرا ساتھوں کے لیے میں ذرا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ اس جو میری ریسرچ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس میں جو دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے اس کو کون کون سے معاشی اور سماجی نقصانات کا سامنا اٹھانا پڑا یا فائدے ہوئے، اور بین الاقوامی قانون جو کچھ اس دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس طرح ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا، پاکستان ٹیریٹری میں سلار چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا، بین الاقوامی قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ان چیزوں کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھی. اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ 2014 میں نے اپنا یہ تھیسس کمپلیٹ کیا، اور میں نے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ اگر امریکہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے افغانستان سے اچانک، بغیر کسی پلان کے، بغیر اس چیز کے، تو ایک ویکیوم کی صورتحال کریٹ ہوگی، اور طالبان دوبارہ وہاں پر ایمرج ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری فورسز آئیں گی. یعنی کہ میری پریڈکشن آگے جو اس میں ہے مزید یہ بھی ہے کہ اب صرف طالبان نہیں، دوسری فورسز وہاں موجود ہوں گی. جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی آئیں گی، جو انٹرنل پاورز ہیں وہ بھی آئیں گی، اور پاکستان کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ میرا کہنا یہ ہے، جو میں نے اس ریسرچ میں لکھا، کہ پاکستان اور امریکہ دونوں جنگ میں اتحادی تھے، اور جنگ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن اس جنگ میں ایسے موڑ آئے کہ جس میں دونوں اتحادیوں کے جو انٹرسٹ تھے وہ کلیش کر گئے، اور ان کے جو انٹرسٹ تھے وہ ڈائیورج ہو گئے. جب آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں اور دونوں اتحادی ہوں اور آپ کے انٹرسٹ ڈائیورج کر جائیں تو اس ایسی جنگ کو جیتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے آج کے. آلموسٹ 17 سال 18 سال ایک جنگ لڑی گئی، بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، پاکستان بہت زیادہ شکار ہوا، اور الٹیمیٹلی آج دوبارہ وہی طالبان جو 99 میں موجود تھے، آج دوبارہ وہی موجود ہیں. کیا کہیں گے یہ تمام تر رقم جو ہے وہ کس خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ خرچ کی گئی؟ بیسیکلی اس کے پیچھے سائیکی موجود تھی، کیا تھی؟ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے عرصے تک وہاں پر مقیم رہنا، اس سب چیز کے پیچھے کیا سائیکی چھپی تھی؟ کس لیے تمام تر کاوشیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں؟ اس میں 3 اہم نکات بتانا چاہوں گا. ویسے تو بڑی ڈیٹیل ڈیبیٹ ہے. ایک یہ کہ جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. خاص طور پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک وہ ریجن ہے جس کے بارے میں دنیا کے بڑے اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے جنہوں نے آج سے 20-30 سال پہلے بھی کہا تھا کہ جو نہ صرف دنیا کی پالیٹکس کو چینج کرے گا بلکہ اس میں اہم کردار بھی ادا کرے گا. ظاہر ہے
شاہ آف ایران ایک بڑا گہرا دوست تھا امریکہ کا. 1979 میں فال آف شاہ آف ایران ہوا. اس کے بعد افغان وار ہوئی. تو اس خطے میں امریکہ ایک قبضہ کرنا چاہتا تھا, ایک قدم جمانا چاہتا تھا ایک خاص حصے پر, اور سینٹرل ایشیا کی ایکسیس, چائنا, انڈیا, پاکستان, ان تمام طاقتوں کو اوور لک کرنے کے لیے افغانستان ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر وہ قابض ہو سکتا تھا, اور اس کے لیے اس کو 9/11 کا بہانہ ایک مل گیا. اچھا, جب وہ وہاں پر آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں. کہ آپ کسی قوم کے اوپر حکمرانی زور زبردستی سے, پاور سے تو کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ افغانستان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اسے گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے. وہ ان کی یہ ہسٹری ہے کہ جب کوئی باہر کی طاقت آتی ہے وہ اکٹھے ہو کر ان سے لڑتے ہیں, اور جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر آپس میں لڑتے ہیں. تو اس نے یہ غلطی کر لی کہ اس کو چاہیے تھا کہ جب آ گیا وہاں سے, طالبان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا, تو وہاں پر ایک کانسنسس کے ساتھ حکومت بنانی چاہیے تھی, جس میں جو لوگ طالبان کے حق میں تھے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا, جو لوگ اپوزٹ تھے طالبان گروپ کے, شمالی اتحاد کے, ان کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. وہاں پر اس نے پورا ایک ٹیٹ لے لیا, اور ایک ایسی اپوزٹ فورس جو ان کے کمپلیٹلی اپوزٹ تھے طالبان کو, ان کو اقتدار سونپ دیا, اور آہستہ آہستہ پھر وہ فورس کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتا رہا پچھلے 15 سال. اب وہ جیسے ہی پھر اس نے دیکھا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بائیڈن نے کہا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ صرف جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو ختم کرنا تھا, ہم یہاں لمبے عرصے نہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے ہاں ٹیکس پیئرز اس طرح ایکٹیو نہیں اس طرح امریکہ میں ہیں. ایک 17 سال کی جنگ, بلینز آف ڈالرز اور ٹیکس پیئر کا پیسہ, ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کب تک لڑتے رہیں گے, اور اس کا واقعی کوئی اینڈ نہیں تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو جنگ ہے وہ اسامہ بن لادن کے لیے کی گئی؟ نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا پہلے 2-3 پوائنٹس میں کہ اسامہ بن لادن تو واز ون آف دا فیکٹر. ایکچوئل فیکٹر جو تھا وہ تو امپائر تھی بنانی کے, جو چیک کر سکے یہاں پہ جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں ان کو, اور وہ الٹیمیٹلی وہ اس میں کافی حد تک 17 سال کامیاب بھی رہے کہ انہوں نے طالبان کو دبا کے رکھا, وہاں حکمرانی رہی, اور تمام کے ارد گرد کے جو ماحول تھے, پاکستان میں آپ دیکھیں TTP آیا, تباہی آئی, مطلب انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر کے رکھا. لیکن اب الٹیمیٹلی ان کے لیے یہ ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اپنی فوجوں کی سیکریفائس بھی کرتے رہیں, کیونکہ وہ تو لوکل تھے طالبان, تو ان کے لیے تو وہاں رہنا, وہاں کی عوام میں گھل مل جانا, ان میں شامل ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا, جبکہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. وہ تو ایک ایسے روپ میں آتے تھے کہ اس طرح لوکل لوگ لگتے تھے اور آ کر حملہ کر دیتے اور ان کے فوجی مار دیتے تھے, جس سے ان کو صحیح نقصان ہو رہا تھا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ کریں. اچھا, ایک تھیوری موجود ہے جو یہ تھیوری کہتی ہے کہ شاید طالبان کی کوئی ڈیل ہوئی امریکہ کے ساتھ, اور الٹیمیٹلی امریکہ نے جان کے ان کو یہ سیف پیسیج دیا کہ وہ ایگزٹ کر جائیں گے اور آ جائیں گے. یہ ایک تھیوری موجود ہے. میرا ظاہر سوشل سائنسز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایز اے ریسرچر میں اس تھیوری سے ذرا اختلاف کرتا ہوں, لیکن میرا ماننا یہ ہے, اگر ہم, کیونکہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں, پاکستان کے کانٹیکس میں بات زیادہ کرنا چاہوں گا, کہ اگر ہم یہ بھی مانیں کہ ایسی تھیوری ہے تب بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ان کا آنا, کہ اگر امریکہ سے ڈیل ہوئی ہے, اور اگر وہ خود آئے ہیں تو وہ اس چیز کو شاید آسانی سے نہ بھولیں کہ ہم تھے وہ کہ جنہوں نے یو ٹرن لیا, ان کو سپورٹ کیا اور وہ کیا. ہاں, یہ بات میں اپنی جو تحقیق کو اگر مزید تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, وہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کے جو طالبان اب فیوچر میں ہوں گے وہ ان طالبان سے ڈیفرنٹ ہوں گے جو پہلے طالبان تھے. یہ اعتدال پسند بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, یہ گلوبل ورلڈ پر نظر بھی رکھتے ہوں گے, اور یہ ان ممالک سے تعلقات بہتر کرنا چاہیں گے جن ممالک سے ان کو نیشنل انٹرسٹ ان کا سیکیور ہوتا ہے, اس میں چاہے چائنا ہو, چاہے اس میں انڈیا ہو, چاہے پاکستان ہو. اس حد تک اس میں پاکستان کو ضرور ایک سائی آف ریلیف, سکون کا سانس ملا ہے کہ ایک جو بالکل پرو انڈین لابی تھی وہ اب چلی گئی ہے. ایک میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو جب یہ مجاہدین تھے اور طالبان کے لیڈر تھے ان کے ساتھ کنیکٹ رہے افغان مجاہدین کے دوران, افغان جنگ میں, افغان جہاد میں جس کو کہا جاتا ہے, ان میں سے کچھ لوگ اب زندہ نہیں رہے, خاص طور پہ جنرل حمید گل اور اس طرح کے بڑے. ہاں, چلیں اس تمام صورتحال کی, تو اب کچھ میمز جو ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں کہ پہلے یہ سوچا کرتے تھے پاکستانی کہ جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے, اب امریکن یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ کرا رہا ہے پاکستان کرا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل بالکل, اس میں ہے, کیونکہ جب میں نے بتایا جب ڈائیورجنس آف انٹرسٹ آیا تو ظاہر ہے ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں
کہ جہاں پہ ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہوئی وہ پہلو تھا افغان طالبان اور پاکستانی طالبان. وہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈبیٹ تھی وہ ایکچولی ڈبیٹ تھی افغان طالبان اور پاکستانی طالبان. ہمیں نقصان افغانی طالبان پاکستانی طالبان پہنچا رہے تھے, ان کو افغانی طالبان پہنچا رہے تھے, اس لیے ہمارے اپنے اپنے ٹارگٹس تھے. تو اس وجہ سے اور کئی ایسی وجوہات تھیں کہ وہ ہم سے اتنی قربانی کے باوجود کہتے تھے کہ ڈو مور کریں. ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دیں, ہم نے ان کی جنگ پہ فرنٹ لائن الائی کا کردار ادا کیا, نان نیٹو الائی کا کردار ادا کیا. تو پاکستان میں اب وہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے لنکس نہیں ہے, اب ان کی بھی تھرڈ جنریشن آ گئی ہے, یہاں پہ آ گئی ہے. تو اس لیے ابھی ہمیں اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں اداس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بنائیں کہ ہم نے کس طرح کس کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے. اس طرح ہم نہ کریں وہ جو غلطیاں ہم نے 90s میں دہرائی ہیں ان غلطیوں کو ہمیں نہیں دہرانا چاہیے. یہ بھی بتائیے گا سر, اگر تمام تر صورتحال کو ہم دیکھتے چلے تو طالبانوں نے اس حوالے سے کہا کہ آپ ہم سے مت ڈریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں, لیکن پھر بھی ایک خوف جو ہے وہ افغانیوں میں کیوں پایا جا رہا ہے کہ جہاز سے لٹک کے گرتے ہوئے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اتنا کیا ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ہجوم لوگوں کا لگ گیا ہے. جب ایک شخص آپ کو پیسفل رہنے کی امید دلا رہا ہے تو ایسا کیا خوف ہے جن وہاں پہ لوگ موجود ہیں لوگوں میں ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اکنامک انسینٹیو بھی ہے. آپ آج پاکستان میں ایک سروے کرائیں, آپ پوچھیں لوگوں سے, آپ کو ایک لارج نمبر آف پیپل کہیں گے وی ڈو ناٹ لائک امریکہ. لیکن اگر آپ سروے یہ کرائیں کہ جی ہم آپ کو امریکہ بھجواتے ہیں, نیشنلٹی دیتے ہیں, تو ایک لارج نمبر آف لوگ کہیں گے جی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک وہاں پہ جانے کے لوگوں کا رجحان ہے, اس میں تھوڑا بہت جو ایلیمنٹ ہے شاید وہ طالبان کا خوف ہو, لیکن اس میں سمجھتا ہوں ایک جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس بہانے ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی, ہم شفٹ ہو جائیں گے, جتنے جا سکتے ہیں ہم وہاں پہ جائیں. اور طالبان اسی لیے روک رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ایونٹ کیا نہیں ہے, ابھی تک وہ ایک امن پسندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایون پنج شیر جہاں پر ان کے شدید ترین بدترین مخالف ہیں, انہوں نے وہاں بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ نیگوسیشن کے ساتھ جائیں گے, ہم وہاں پر جو ہے وہ جنگ و جدل نہیں چاہتے ہیں. تو یہ میں نے بتایا اس طرح کہ اس طرح وہ ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ عالمی برادری میں آپ عالمی برادری سے کٹ کر نہیں رہ سکتے, آپ کو عالمی برادری میں رہنا ہوگا اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, ان کی بات کو ماننا پڑے گا. تو وہ جو امریکہ جانے کا رجحان ہے وہ اکنامک انسینٹیوز ہیں ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ جا رہے ہیں, کیونکہ طالبان نے تو بھی کوئی ایسا, میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ ایسا میڈیا پہ آیا کیا بھی نہیں ہے ایسا کچھ کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے ڈر گئے ہوں. ہاں کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے جو پرانی گورنمنٹس میں رہے اور طالبان کے خلاف انہوں نے شدید اقدام اٹھائے, ان کی حالانکہ عام معافی کا اعلان کر دیا, لیکن ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹیج ایسی ہو جو فیئر فل ہو, لیکن زیادہ پرسنٹیج میں سمجھتا ہوں اکنامک انسینٹیو کے لیے جا رہے آپ ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس تمام تر جو لوگ وہاں پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں یا پہنچ رہے ہیں سب کو اکاموڈیٹ جو ہے وہ بھی کر پائے گا؟ صرف امریکہ نہیں بلکہ عالمی دنیا کے لیڈران نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کھول دیں, آپ ان کو بلائیں, کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے. کیونکہ دیکھیں وہاں دو گروپ بن گئے نا, ایک پرو طالبان ایک اینٹی طالبان. پرو طالبان وہ تھے جو طالبان کے دور میں گورنمنٹ کر رہے تھے, اور پھر اینٹی طالبان وہ ہوئے جب فارن سٹیٹس نے انویژن کی, جب نیٹو ممالک نے انویژن کی, 37 ممالک کے اتحادی فوجی وہاں پر آئے, ان کو سپورٹ کیا. اب ظاہر ہے جن ممالک کے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے, اب وہ ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ جی اب یہ آ گئے ہیں, یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ تو جو ہے وہ پہلے ان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک ان کی جو پکچر پیش کی گئی اور جو کچھ ان کے اس میں قصور بھی ہیں وہ کوئی اچھے نہیں تھے. تو اس فیئر کو دکھا کر اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسانی جو ہے وہ ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ آپ ان کو نیشنلٹی دیں یا عارضی طور پہ اپنے ممالک میں رکھیں, بارڈرز اوپن کر دیں, اور پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیوچر کے حالات پہ. کیونکہ ظاہر ہے اب جو ممالک ہیں وہ اس کرونا کے بعد پرٹیکولرلی اور ویسے ہی دنیا کی اکنامک فنانشیل کرنچ میں جا رہی ہے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اتنی زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ پاکستان میں آنا یا کسی دوسری دنیا کے ممالک میں جانا. تو ٹیمپریری طور پر ان کو رکھیں گے. طالبان کی صورتحال دیکھ کر ہو سکتا ہے پھر وہ ان کو کہیں کہ کچھ لوگوں کو واپس بھیج دیں, کچھ لوگ جو زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں تھے اور آگے بڑھ کے تھے ان کو ہو سکتا ہے وہ اسائلم دے دیں ان میرا کو. آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا جو اب تک جو ہے وہ سر ثابت ہو گئی ہے. 7 سال پہلے آپ نے جو ایک نیگوسیشن جو ہے وہ اس حوالے سے کی ہے, جس حوالے سے بات کی جو اب ریالٹی پر مبنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 5-10 سالوں میں جو طالبان کا فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں بڑی سیفلی, کہ چائنا کا اثر و رسوخ اس خطے میں بہت بڑھ رہا ہے. چائنا کا صرف پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ پرٹیکولرلی چائنا کا جو اگر پروونس ہے اس طرف وہ جو ہے وہ بعض اوقات ایکسٹریمزم کو لے جاتے تھے طالبان. ان کی ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ آپ اس طرف نہ آئیں.
اور طالبان کو بدلے میں وہ یہ انسینٹیو ضرور دیں گے کہ ہم نے یہ ون بیلٹ ون روڈ یا بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا ہے، سی پیک اس کا حصہ ہے، سینٹرل ایشیا اسٹیٹ اور یورپ کا یہاں سے راستہ جائے گا۔ آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو اکنامیکلی سپورٹ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے افغانستان کو طالبان کی حکومت ہے، کسی کی بھی حکومت ہے، وہ چاہیے، اس ٹائم ضرور چاہیے، خاص طور پہ جو امریکہ نے ان کے اکاؤنٹس جو باہر تھے وہ فریز کر دیے ہیں۔ تو آپ ہمیں صرف وہ سیف پیسج دیں، ہمیں یہاں سیکورٹی پرووائڈ کریں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اکنامک انسینٹیو دیں گے۔ آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں اپنے یہاں پر رول کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، اور یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن ہوگی۔ اور پاکستان کا بھی فائدہ اسی میں ہے، پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ سی پیک کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی، کیونکہ اس کا فائدہ تبھی ہے جب پاکستان کے تھرو وہ چیزیں ساری کی ساری چائنا کی دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ ہوں، سینٹرل ایشیا کو ایکسپورٹ ہو، اور دا اونلی روٹ از دی افغانستان۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات انہوں نے پچھلے 4-5 دنوں میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس دفعہ معتدل ہیں، اور وہ ان چیزوں کو، ان شرائط کو مان لیں گے، اور پاکستان بھی اس دفعہ احتیاط سے کام لے رہا ہے، وہ بہت زیادہ جلدی میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس دفعہ صورتحال پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ عقل مندی سے کام لیا جائے، اچھی فورن پالیسی بنائی جائے، طالبان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، چائنا کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی اس میں انوالو اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ کشمیر ایشو کو ریزالو کر کر اسے اس خطے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ تو دونوں سٹیٹس نیوکلیر سٹیٹس ہیں، اس وقت پاکستان انڈیا دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب جو ہو گیا، انڈیا کو اس پر واویلا نہیں زیادہ مچانا چاہیے۔ انڈیا نے اپنی اننگز وہاں پر پلے کی، پاکستان کے خلاف جو کچھ کر سکتا تھا این ڈی ایس اور مختلف اداروں کے ذریعے اس نے کیا، را کے ذریعے۔ تو اب جو ہے وہ اس کو اینڈ گیم کر کے، اینڈ گیم سمجھ کے اس خطے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ یہ خطہ پھلے پھولے، یہاں کے لوگ پھلے پھولیں۔ ہمارے ساتھ ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر مکرم موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ دونوں اسٹیٹ کو جو ہے وہ باہمی رواداری اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو بردبار طریقہ ہے اس کے تحت کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور ان کا سلوشن جو ہے وہ نکالنا چاہیے، تاکہ اس ملک کے ساتھ ساتھ اس خطے کی جو بقا ہے وہ بھی اس حوالے سے ہوتی رہے۔ جی